ہے، یعنی مجھے لے کر کے آپ سب میں تو بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر بھی آیا ہوں کچھ کہوں گا اور اس کے ساتھ ماسٹر ہوں۔ تو عنوان جنگ آزادی میں اردو کا کردار۔ میں یہ کہوں گا کہ سب کچھ اسلم صاحب نے اپنی نظامت میں اسے سمیٹ دیا ہے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں کہ آدمی کہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب تھے ظہیر صاحب، انہوں نے صحافت لے لیا، آپ نے ساری چیزیں شاعری سے لے کے اور افسانے تک اکٹھا کر دیا۔ اب میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ بچا کیا ہے کس چیز پہ۔ اگر کلیدی خطبہ ہوتا، یعنی وقت ہوتا تو اسے پڑھ دیا جاتا کہ اپنا فرض ادا ہو گیا ہو۔ خیر، تحریک آزادی کا اگر ذکر آئے گا، جنگ آزادی کا اگر ذکر آئے گا تو یہ ممکن نہیں کہ اردو کا ذکر نہ ہو۔ ہندوستان میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، جو کردار اردو نے ادا کیا جنگ آزادی میں، وہ کسی زبان میں نہیں کیا۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، بغیر مذہب و مسلک، نہ ہندو نہ مسلمان، سب نے جو ہے اس پہ کام کیا، لیکن اردو کے لے کر کے کام کیا۔ اردو زبان میں، چونکہ اس وقت تک جو رائج تھی اردو تھی، اور آج بھی ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر یہ کہہ دیں، ہندی والے ہوں گے پریس صاحب، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایک کامن سی بات، جیسے آپ نے ہمیں بلایا، ہم آپ کا تھینک یو کہیں تو ایک کٹتی سے لگتا ہے چلیے تھینک یو کہہ دیا۔ اگر یہ کہا کہ دھنیہ واد تو یہ لگتا ہے کہ اور زور دے کے کیا۔ تو عموماً جو شکریہ میں جو چیز ہوتی ہے تو یہ الفاظ اردو کی دین ہے۔ ابھی یہاں ساری چیزیں جو اشعار، جو الفاظ جو اردو نے دیے، اس کا سب کا ذکر ہو چکا ہے، چاہے حسرت موہانی کا ذکر ہو، چاہے بسم العظیم آبادی کا ہو۔ یہ دیکھیے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ شعر بسم العظیم آبادی کا، لیکن منسوب ہے رام پرساد بسمل سے۔ ہم لوگ بھی شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ رام پرساد بسمل کا ہے، ابھی بھی سید احمد صاحب کہہ گئے رام پرساد بسمل کا ہے۔ سرفروشی کی تمنا، ہر شخص کو، کوئی یہ نہیں کہ اردو نوئنگ ہو، اردو جاننے والا ہو وہی اس چیز کو کہے گا اور دوسرا نہیں۔ ہر شخص یہی جانتا ہے کہ رام پرساد بسمل کا۔ صحافت کے تعلق سے ذکر آپ نے بھی کیا، مولوی باقر کا ذکر سب سے اہم ہے، اور جنگ آزادی میں ان کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ دہلی اردو اخبار کا ذکر بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ تو اس وقت کے کوئی بھی انگریزی ہندی اخبار کا ذکر نہیں کیا جا سکتا جس کا رول، جس کا کردار جنگ آزادی میں رہا ہو سکتا ہے میری نظروں سے یا میری کم علمی ہو، لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں کہ اس دور میں کوئی ایسا اخبار ہو کہ دہلی اردو اخبار، یا کوئی ایسا صحافی ہو کہ مولوی باقر جیسا ہو۔ ایک معافی مانگنے سے اگر جان بچ جاتی ہے، ہم تو اگر ٹھوکر لگ جاتی یہ لگے گا کہ کہیں تھپڑ نہ مار دے، فوراً ہی سوری کہہ دیتے ہیں کہ چلو جان نہیں بچی، کہ کہیں گالی نہ پڑ جائے، تھپڑ نہ پڑ جائے۔ لوگوں نے اپنی قربانیاں دے دیں لیکن معافی مانگنا گوارا نہیں کیا۔ ابھی جاوید صاحب نے میرے بارے میں کچھ کہا، اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں۔ میرے بڑے والد سید امتیاز احمد اشرفی، مجھے لگتا ہے صرف 27 سال کی عمر پائی ہوگی، اور ایم یو کے پہلے بیچ کے گریجویٹ تھے۔ ان کا ذکر تو ایسے ہی ناظم کاکوری نے تذکروں میں کیا ہے کہ وہ ذوق پہ اتھارٹی تھے، لیکن ہم لوگوں کو کچھ ملا نہیں، کیونکہ ہمارا وجود نہیں تھا، اور کچھ گھر کا ماحول اس طرح سے تھا کہ سب جو ہے
بڑے باپ، ان کے بعد والد اور پھر چچا، سب آزادی کی تحریک میں لگ گئے۔ گھر کا کوئی خیال نہیں کہ کیا رہا کیا نہیں رہا، کوئی ایسا اثاثہ نہیں بچا۔ لیکن پھر بھی ان کا ایک مضمون مومن پہ، نگار کے مومن نمبر پہ پہلا مضمون 80 صفحے کا، جس کو میں نے مرتب کیا، اسے ترتیب دیا، چھپایا، ری رائٹ کیا، مقدمہ لکھ کر کے مطالعہ مومن کا گمشدہ حوالہ کے نام سے وہ پتلی سی کتاب 100 پیج کی، وہ ہمدرد کے سب ایڈیٹر تھے۔ آپ نے ذکر کیا کہ جیل میں نمک آندولن میں نہرو جی نے قیادت کی الہ آباد سے، امتیاز صاحب نے لکھنؤ سے قیادت کی، گونگے نواب پارک میں نمک بنایا، پکڑے گئے، سلطان پور جیل گئے، انتقال ہوا۔ اب کیا وجہ ہے ذکر نہیں ہے، نہیں جانتے۔ ہم تو اردو کے حوالے سے ان کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مجاہد اردو وہ بھی تھے کہ اتنی کم عمری میں پوری کتاب، یعنی 80 صفحے کا مضمون، اس کے بعد کچھ متفرق مضامین ان کے موجود ہیں۔ تو یہ ان صحافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان صحافیوں میں وہ بھی ایک نام تھا جنہیں اپنی قربانی صرف اپنے ملک کی آزادی، اپنے غلامی سے نجات کے لیے دیا۔ افسانوں کا ذکر نہیں آیا یہاں پہ، اور آپ نے اپنی نظامت میں جو کچھ کیا، انگارے جس کا ذکر اگر نہ ہو افسانوں میں، وہ افسانوں کا مجموعہ جو ضبط کر لیا گیا، بعد میں ڈاکٹر خالد ہیں دہلی یونیورسٹی میں، انہوں نے اسے شائع کیا، وہ مل نہیں رہتا، نسخہ ان کے پاس ہے، میرے پاس میرے استاد سے ملا، مگر وہ پہلا نسخہ ہے، اسے کیڑے اڑوں نے کھا لیا، پورا نہیں پڑھا جا سکتا۔ انگاروں کا ذکر ضروری ہے، اور اس وقت کے جسے کہا جائے افسانہ نگاروں میں منشی پریم چند کا ذکر ہم کرتے ہیں، لیکن آزادی کے حوالے سے ان کا نہیں کر سکتے، میرا اپنا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ بہت بڑا افسانہ نگار، ہم بیدی کا ذکر کر سکتے ہیں، اور جب شاعری کی طرف آتے ہیں، یہاں ذکر فیض کا نہیں ہوا۔ فیض ہی ایک ایسا شاعر ہے، یعنی یہ بڑے میں رسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کی نظم یا غزل کہیں چھپی ہو، شائع ہو، کسی کے نظر سے گزرے، کسی نے شروع کیا پڑھنا، تو مجبور ہے وہ کہ اس کی نظم و غزل پوری پڑھے۔ اس کی وجہ جوش اور فیض ایک ساتھ، دونوں انقلابی شاعر کہلاتے ہیں، وہ ترقی پسند شاعر وہ بھی کہلاتے ہیں، وہ بھی کہلاتے ہیں، لیکن فیض کی جو جاذبیت ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے ہر ایک نظم، ہر ایک، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا، نظم و غزل کا پہلا مصرع، پہلا شعر رومانی ہوتا ہے۔ رومانیت سے مراد یہ ہے کہ جہاں حسن و عشق کی بات ہو، ہر آدمی اس کی طرف راغب ہو جاتا، پڑھنا چاہتا کہ آگے کیا کہا۔ جیسے فیض کا بہت مشہور شعر، جب ہم پڑھتے ہیں چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، اب یہ لگا کہ یہ تو بہت اچھے رومان ہیں، آگے جب بڑھے تو وہ مقصدیت پہ آ گئے، چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم، اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں جس پہ قید ہے۔ یہ پوری نظم ہے۔ تو اب پڑھ کیوں رہے ہیں پوری نظم؟ چونکہ پہلا جو شعر ہے رومانیت، رومانی شعر ہونے کی وجہ سے اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی جوش یہاں نہیں ہے۔ جوش جو کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی کو ہتھوڑے سے مار رہے ہیں، اور لیکن دونوں انقلابی شاعر ہیں، فرق صرف اتنا۔ یہاں صحافت
ناول کے حوالے سے چونکہ اس کی ضخامت کی وجہ سے اس کا اس طرح کا کردار جسے کہا جائے عوامی حلقوں میں اردو کے حوالے سے آزادی میں اس طرح کا اچھے سے مراد اتنا کردار نہیں ہے جو نکڑ ناٹک ڈرامے اردو ڈراموں نے کیا یا افسانوں نے کیا. خاص طور سے شاعری نے جو کیا، چونکہ شاعری ایسی چیز ہے کہ وقت کم لیتی ہے، اثر اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے انسان پہ. تو اس تاثیر کی وجہ سے شعراء کو بڑا موقع ملا. لیکن وہ موقع کب فراہم ہوا؟ اگر آپ دیکھیں تو ترقی پسند تحریک کا بہت اہم کردار ہے اس میں، اور آزادی کے لیے ترقی پسند تحریک کا بڑا اہم کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس سے پہلے ہم جو ہیں داستانیں پڑھ کر کے یا کہانیاں سن کر کے سو جاتے تھے، بیدار نہیں ہوتے تھے. بیداری کا فن چونکہ وہ ایک فریم میں ایک مقصدیت کے تحت وہ شاعری، وہ افسانے، وہ ناول لکھی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو مقصد تھا وہ عوام تک پہنچا. عوام کو بیدار کرنے کا وہ تحریک نے کام کیا. اس کے تحت یا اس دور میں شاعری، افسانے، ناول اگر دیکھا جائے دوسرے موضوعات پہ جب آئے تو وہ وہیں منجمد ہو کے رہ گئے، یعنی لوگوں نے پڑھنا اتنا پسند نہیں کیا. چونکہ لوگوں میں یہ جذبہ تھا آزادی کے لیے، اور وہ ذریعہ، کیونکہ جو چیز عوام کو متاثر کر سکے، ہم اپنے مقصد کو اس چیز کا استعمال کریں تو شاعری سب سے بہتر رہی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ شعراء کو بہت زیادہ موقع ملا.